السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سی چیزیں تبدیلی تیزی سے ہو رہی ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں تو میں چند گزارشات آپ کے ساتھ. پروگرام کے دوسرے حصے میں اسرار کسانہ صاحب بہت فیمس جرنلسٹ ہیں, فیمس اینکر پرسن ہیں اور اپنا پروگرام بڑا زبردست کرتے ہیں, اور ان سے کچھ دو سوال ہیں جو بہت ضروری ہے میں کروں گا. آج میں نے دو باتیں کرنی ہیں. ایک تو میں نے اپنا ٹویٹ کیا تھا, کس کس کو عدلیہ سے امید ہے کہ وہ میرٹ پر انصاف فراہم کرے گی, جواب ہاں یا نہ میں دیں یا کمنٹس میں اپنا نقطہ نظر بیان کرے. 94% لوگوں نے کہا نہ. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اب عدلیہ کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. دوسرا جو میں نے سوال اٹھایا وہ سپریم کورٹ نے 90 دن کے الیکشن میں اگر میرٹ پر فیصلہ کیا تو الیکشن 8 فروری کو نہ ہونے کی کیا رہی ہیں, جنم نہ لیتی. وجوہات میں پہلے بتا چکا ہوں, وہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہوئے. جو ریزن ہے مسلم لیگ نون اتحاد بنانے میں لگی ہوئی ہے اور طریقے استحکام پاکستان مزید 6 مہینے الیکشن کا التوا چاہتی ہے. اگلی جو بات میں نے آپ کے ساتھ وہ رکھنی ہے وہ نیب کے اوچھنڈے جو ہے نا جی اوچھے ہتھ کنڈے ہیں, اور نیب کی انکوائری انویسٹیگیشن بشرا بی بی سے غیر ضروری اور غیر متعلقہ سوالات جوابات سب کو پتہ ہے مگر دباؤ ڈالنا مقصود ہے. میرٹ پر کوئی کیس نہیں بنتا, لہذا سیاسی انجینئرنگ جاری ہے. ایک اور چیز کر کے میں پھر واپس اس پہ آتا ہوں. پہلے میں ذرا اس پہ بات کروں. 5 رکنی بینچ آرمی ایکٹ کے خلاف ہے. عجیب و غریب سی ایک موو ہوئی ہے. سینٹ نے ایک قرارداد پاس کر دی. میں حیران ہوں, اس قرارداد کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد جب تک لارجر بینچ جائزہ نہ لے لے. تو اس کا مطلب کیا, ان کو پتہ ہے کہ لارجر بینچ نے اس کو اپنا جسٹس قاضی فائز صاحب کے اوپر یہ سوالات اٹھ گئے ہیں کہ یعنی اور یہ سوال بڑا واضح ہے, سینٹ قرارداد سے کیسے فیصلہ روکا جا سکتا ہے. میں آئینی اور قانونی بات کروں گا. اب ٹیرس کوڈ کے اندر کیس لگیں, کیس آگے چلیں, یعنی ہم کیوں چاہتے ہیں کہ نارمل پروسیڈنگ میں اس معاملے کو لے کر چلیں. آرمی ایکٹ کے تحت لیکن نارمل پروسیڈنگ شروع ہوں. اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھ لیں گے. اس دوران ایویڈنس بھی کافی آ چکی ہوگی جس سے پتہ چل سکے گا کہ معاملات کہاں تک ہیں. سوال صرف یہ ہے, عمران کو ڈرانا ہے, دھمکانا ہے, کیس کوئی بن نہیں رہا, توشہ خانہ ختم ہو جانا ہے. سائفر میں کیس کوئی نہیں ہے, اور سائفر کی بیلیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. بیلیں اور جو ہے میں بار بار تقاضا کرتا ہوں, پھر میں تقاضا کرتا ہوں لگائے سپریم کورٹ. بینچ موجود ہے, فوجداری بیلیں کیوں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے حوالے سے جو کیا سرائیاں چل رہی ہیں کیوں انتظار کیا جا رہا ہے. سوال تو بہت سے اٹھتے ہیں. تو اسی طرح اس والے معاملے کے اندر جو ہے نا بہت سے سوالات جنم لیں گے آنے والے دور میں, اور آنے والے جواب جو ہے پھر آپ سب لوگوں کو دینے ہیں. اور پروگرام کے اب اس سے جو میں آپ کے سامنے القادر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس یہ کہا جاتا ہے. پہلے شروع میں القادر یونیورسٹی کا کیس تھا. القادر چونکہ ٹرسٹ والا معاملہ ہے, کیس وہ بنتا نہیں. بشرا بی بٹ اگر ٹرسٹی کے طور پر ہیں تو انہوں نے تو 1 روپے کا کوئی فائدہ لیا نہیں. اب یہ کیا ہے, یہ 190 ملین کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. 190 ملین کی جو رقم ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہے. یعنی بشرا بی تو اس پہ ملزم بن نہیں سکتی. اس لیے نہیں بن سکتی, وہ فیصلہ تو کابینہ نے کیا ہے, عمران خان نے تو نہیں کیا ہے. کابینہ نے فیصلہ کیا, اور بشرا بی کابینہ کی رکن کوئی نہیں ہے. اور وہ تھا کیا کہ 190 ملین کی رقم جو ہے وہ آج بھی پڑی ہے, سپریم کورٹ کے سامنے پڑی ہے. سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. نیب کیسے پیرالل پروسیڈنگ جاری ہے, اور نیشنل کرائم ایجنسی کی. اور میں ایک بات بڑا زبردست پوائنٹ کہتا ہوتا ہوں, ملک ریاض کا کیا قصور ہے جو 460 ارب روپیہ جو اس کا ذمہ ڈال دیا گیا. میں جو کہ تاریخی طور پر کچھ چیزیں جانتا ہوں کہ کوڑیوں کے بھاؤ ایک زمین تھی, کوڑیوں کے بھاؤ 5 لاکھ روپیہ ایکڑ کچی زمین, اس کو ڈیولپ کیا اور کروڑوں پہ آپ نے کنالوں کا پیسہ فیصلہ لے لیا. یہ چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں ہوا, اور یہ ان کا بڑا دل تھا ملک ریاض کا. ملک ریاض یہ سارا کچھ چھوڑ کے سائڈ پہ جا سکتا تھا لیکن نہیں, اس کو قبول کیا. لیکن اب سوال بڑا سا ہے, وہ جو 460 ارب روپیہ دیتے اربوں روپیہ جو آپ بنا رہے ہیں, اس اربوں سے پروفٹ تو آپ کا ہوا ہوگا نا. یا یہی پیسہ اگر فرض کریں یہی والا پیسہ اگر وہاں گیا تو کون سا بلیک منی, کون سا کیا اس ملک کو نقصان پہنچایا, کیا گیا ہے ملک ریاض نے. ایک سوال اگر اٹھتا ہے تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے, ملک ریاض نے جتنا اس ملک کی اکانومی کے بے اعتراضات بہت سے لوگوں کو ہوں گے, مجھے بھی اعتراضات اپنی جگہ پر ایک سٹیج پہ ملک ریاض کی ذات پہ, لیکن بعد مجھے سمجھ آ گیا کہ نہیں, اس ملک کی اکانومی کے لیے جو ملک ریاض ایک کام کر رہا ہے بیریا ٹاؤن کی شکل میں یا باقی چھوٹے موٹے مسائل چلے رہتے ہیں اور ان کو اس کے مطابق ہی حل کرنا چاہیے. تو 190 ملین کا جو اصل جو بات سمجھنی ہے کہ وہ جو پراپرٹیاں, اس پہ کوئی سوال نہیں کرتا. اور یہ باقاعدہ نیب کی جو منٹس آف میٹنگ اٹھا کر دیکھ لیں, ہر چیز ساری سامنے واضح آ چکی ہے. اور میں منٹس آف میٹنگ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں. اگر تاریخی طور پر یہ بات کو سمجھیے گا کہ وہ جو پراپرٹیاں ہیں, وہ پراپرٹی کو 38 ارب کی غالباً جو تھی, جو 50 ارب میں خریدی گئی, 12 ارب مہنگی کیوں خریدی, کس نے مجبور کیا.
کیا آج تک حسن اور حسین کو بلایا گیا اس سارے معاملے میں کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا، تاکہ سمجھ آ سکے نا قوم کے سامنے؟ پر رہی نا کہ وہ اس وقت لاڈلے ہیں نا، نواز شریف لاڈلا ہے، اور شہباز شریف آپ کے سامنے جو بات کہتا آ رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب بشا بی بی پہ کیا سوال کر رہے ہیں جی؟ 2018 کے وسط میں یہ زمین مل چکی تھی، اور اپنا ڈیڈ آف ایکنالجمنٹ جو جگہ لینے کے حوالے سے بات تھی، اور جو کہہ رہی ہیں جی غیر قانونی فائدہ حاصل کرنے میں مدد کی ہے، جواب تسلی بخش نہیں ہے، اور ملزمہ کے طور پر انہوں نے یہ بار بار چیلنج کیا ہے ضمانت کے حوالے سے کہ ایویڈنس لے کر آئیں، ضمانتیں پھر کہیں ضرورت نہیں ہے، اور پھر اب نئے طریقے سے کہ کچھ نہیں بن رہا تو پھر اب یہی کیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ چیئرمین نیب کون سا شخص لگایا گیا ہے، اور اس سے پہلے آفتاب سلطان جو باقی ڈی جی آئی بھی تھے وہ اس سارے کسی کام میں نہیں آئے، انہوں نے بالکل اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ رکھا۔ لیکن اب چلتے ہیں، اور 190 ہے نا وہ اور نہ ہی نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ رقم جو ہے نا وہ ریکور کی ہے، اور حقائق چھپا رہا ہے نیب، سچ قوم کے سامنے لا نہیں رہا۔ حسن اور حسین کی رقوم فریز کی گئی تھیں اور پھر پاکستان لائی گئی تھیں، یہ بات جو بتانا ہے۔ اور ملک ریاض کے خاندان پر دباؤ ڈالا تھا نواز شریف نے کہ وہ حسن اور حسین سے پراپرٹیاں وہ خریدے، اور عمران خان یہ کیس نہیں جیت سکتا تھا، تو یہ طے ہوا کہ ملک علی ریاض کی رقم لانے میں دی جائے۔ نیب یہ چھپا رہا ہے کہ یہ رقم این سی اے نہیں بھیجی، ملک ریاض کی اس رقم میں حسن نواز کا بھی کردار ہے، اور نیب سے مطالبہ یہی ہے کہ حسن نواز کے فلیٹ کے معاملے میں بھی تحقیق کی جائے۔ بات سمجھیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کرائم پروسیڈ نہیں ہے۔ کرائم پروسیڈ ہوتا تو بات اور تھی، پھر وہ باقاعدہ چلتا، اور یہ اتنا آسان کام نہیں تھا کہ ملک ریاض سے نیشنل کرائم، یہ تو اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عمران خان یا جو کابینہ جو معذور تھی انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی چلاکی بھی اگر کہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی رقم جو ہے وہ پاکستان میں لے آئے۔ یہ چھوٹی رقم تو نہیں ہے، یعنی باقاعدہ کیس لڑتا، کیس کیا ہوتا، وہاں پر کہاں تک معاملہ جاتا، تو یہ تو ماننا پڑے گا۔ یہ حالات اور واقعات ہیں۔ میں ابھی 90 دن کے الیکشن میں بھی گفتگو نہیں کر رہا، میں نے جو ٹویٹ کیا تھا بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہے۔ آخر میں آگے میں لے چلتا ہوں، آپ اسرار کسانہ صاحب سے 2 سوال ہے۔ سب سے پہلا اسرار صاحب آپ یہ بتائیے گا، پاکستان میں صحافت تو بہت پروپیگنڈا سا ایک بن چکا ہے، جھوٹی خبریں آنا، ڈس انفارمیشن چلنا، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عمران خان کے اگینسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، سب باتیں جو ہے نا حقائق سے ہٹ کے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی صحافت میں آنے والے دور میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ پاکستانی صحافت کس ڈگر پہ چل رہی ہے؟ جی، صحافت جو ہے اظہر بھائی، وہ بھی اب دیکھیے نا کہ جس طرح پاکستان کے جو باقی ادارے ہیں، پاکستان کے جو باقی محکمہ جات ہیں، جس طرح وہ زوال پذیر ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں، اسی طرح صحافت بھی انہیں ایک جو ٹرینڈ ہے وہ ہمیں صحافت میں بھی نظر آتا ہے۔ ہمارے زمانے میں جب ہم صحافت شروع کر رہے تھے تو اس وقت بڑی ایک قابل عزت سمجھی جاتی تھی یہ بات کہ آپ کسی صحافتی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن آج کل جو ہے صورتحال وہ بالکل الٹ ہو چکی بھی ہے۔ ہمارے دور میں جب ہم صحافت کر رہے تھے تو اس زمانے میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آبجیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے، کہ صحافت کے اصول کیا ہیں، کن اصولوں کے تحت آپ نے صحافت کرنی ہے۔ آپ نے اگر کوئی خبر دینی ہے تو آپ نے دونوں ورژنز لینے ہیں، جس کے حق میں آپ دے رہے ہیں، جس کے خلاف دے رہے ہیں، دونوں کا ورژن جب آئے گا، تاکہ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ جو ویور ہے یا جو آپ کا اخبار پڑھنے والا ہے وہ اپنی اوپینین بنا سکے، آپ اس کو انفلوئنس نہ کریں یا دھونس کے ساتھ اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ کون سی اوپینین بنائے۔ تو وہ جو صورتحال تھی اس میں اس وقت بھی معاملات شروع ہو چکے ہوئے تھے خراب ہونا، اور یہ آج کی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا ہے پچھلے 40-50 سال میں کہ آہستہ 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 جس طرح باقی ادارے آپ نے دیکھا ہے کہ شکستہ تر ہوتے چلے گئے ہیں، اسی طرح ہماری جو صحافت ہے وہ بھی زوال پذیر ہو گئی ہے۔ اور اس زمانے میں بھی یہ معاملات جو تھے کہ یہ فلاں پارٹی کا ایک رپورٹر یا ایک فلاں پارٹی کا ایک رائٹر جو تھا، یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہوا تھا اس وقت بھی۔ اور یہ نون لیگ خاص طور پہ جب سے یہ آئے ہیں تو انہوں نے اس ٹرینڈ کو متعارف کروایا اور اپنے لوگوں کو ڈیپیوٹ کرنا شروع کیا، پھر ان کی ظاہر خاطر مدارات بھی ہوتی تھیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو یہ جو ایک زوال ہے اس کی ایک کہانی ہے، اور وہ اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی خبر جو آتی ہے اس کے اوپر کسی کو یقین نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ جو ہمارا جو مین سٹریم جرنلزم ہے، جب اس کے سب سے بڑے ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ یہ کہہ دیں
کہ یہ میرا بزنس ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ پھر بزنس کیسے کریں گے. بزنس تو وہ کرتا ہے نا آدمی جو اپنا منافع دیکھتا ہے، جو یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنے بلین ڈالرز کا یا کتنے بلین روپیز کا فائدہ ہوگا، تب جا کے وہ ایک انیشیٹو لیتا ہے. اب وہی ہے کہ جو ہماری صحافت ہے، اس کے جو ادارے ہیں وہ جرنلزم کی بجائے پبلک ریلیشنز کمپنیز بن چکی ہوئی ہیں. پبلک ریلیشنز کمپنیز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کیمپینز پکڑتے ہیں، وہ مختلف غیر ممالک سے بھی کیمپینز پکڑ لیتے ہیں، وہ انٹرنلی بھی جو مختلف ادارے ہیں ان کی کیمپینز پکڑ لیتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ سودا بازی ہوتی ہے کہ جی آپ اتنے ہمیں پیسے دیں گے، ہم یہ کیمپین چلائیں گے، کس کے خلاف چلائیں گے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا، اس طریقے سے ہم چلیں گے. پوری ایک ریسرچ کر کے یہ ان کو دی جاتی ہے، پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپروولس کے بعد معاملات چل پڑتے ہیں. تو اس لیے اب یہ صحافت تو رہ نہیں گئی. اب یہ صحافت کی بجائے پبلک ریلیشننگ ہوتی ہے، اور پبلک ریلیشن کمپنیز کی طرح ایک کیمپین سسٹم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جو مختلف چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں اس معاملے میں، اب وہ دیکھیں کہ جو ہمارے دو چیزیں ہوتی ہیں جو انفلوئنس کرتی ہیں کسی بھی شخص کو زیادہ تر. ایک تو لالچ کرتا ہے، اور دوسرا خوف کرتا ہے. دونوں ہی بہت اسٹرانگ ہیں. اب خوف کی آپ بات اندازہ لگا لیجئے کہ خوف کی جو ماحول کی صورتحال ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی. ارشد شریف کا کیس آپ نے دیکھ لیا، پھر آپ نے عمران ریاض کا کیس دیکھ لیا کہ معاملات جو ہیں وہ اگر کوئی ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو مثال بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے، کہ تاکہ ایک میسج چلا جائے کہ جو ریزسٹ کرے گا، جو ہماری بات نہیں مانے گا، اس کا انجام جو ہے وہ سامنے لکھا ہوا ہے، وہ نوشتہ دیوار ہے. تو ظاہر ہے میسج چلا جاتا ہے، تو پھر لوگ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑی ایک اسٹرانگ انسٹنکٹ ہے. ظاہر ہے خوف جو ہے وہ انسان کو کچھ کرنے بھی نہیں دیتا. اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری چیز ہے وہ لالچ. اسی خوف کی فضا میں پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ لالچ کے اندر بھی آ جاتے ہیں. ان کو لالچیں بھی دی جاتی ہیں، ان کو مختلف پلاٹس دیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مثال نہیں دیتا، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلاٹس دیے گئے، کہ کسی کو کچھ دیا گیا، گاڑیاں دی گئیں، مراد دی گئیں، اور کتنے لوگ ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی بڈی، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں شامل رہے ہیں. تو یہ جو دونوں انسٹنکٹس ہیں، دونوں انسٹنکٹس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو جرنلزم ہے وہ سفر کرتا ہے. اور جب جرنلزم سفر کرتا ہے تو آپ کی پاپولیشن، آپ کی جو پاپولیس ہے وہ سفر کرتی ہے، کیونکہ اس کو حقیقت کا نہیں پتہ چل پاتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ جرنلزم کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عوام تک، اپنے لوگوں تک حق کو پہنچایا جائے، حقائق کو پہنچایا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ان کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے، اور تاکہ وہ ایک انفارمڈ ڈیسیژنز جو ہیں وہ لے سکیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زوال پذیر اس وقت معاشرہ ہمارا ہو چکا ہوا ہے. اور یہ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جرنلزم کیا باقی شعبے بھی جو ہیں وہ اسی طرح سفر کرتے رہیں گے. اور ہمارے جو ادارے ہیں جب تک وہ اپنے ڈومینز میں نہیں چلے جاتے، اس وقت تک یہ معاملات اسی طرح رہیں گے. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ رول آف لا کی کمی ہے ہمارے ہاں. اور رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو کوئی جو ابھی میرے خیال ہے پچھلے 10-12 سال کے اندر 120 سے زیادہ جو صحافی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اپنی لائن آف ڈیوٹی میں. تو اس طرح کے جو لوگ جو شہید ہوئے، ان میں سے 3-4 کیسز جو ہیں وہ میرے خیال ہے صرف اپنے منطقی انجام تک پہنچے ہیں، باقی کسی کا پتہ ہی کچھ نہیں. ابھی ارشد شریف کا کیس دیکھ لیں، سپریم کورٹ تک وہ پہنچا ہوا ہے کیس، لیکن اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا. تو جہاں پہ یہ صورتحال ہوگی، رول آف لا کی عدم موجودگی میں، آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری صحافت جو ہے وہ پنپے گی یا وہ اپنا کردار ادا کر سکے گی؟ اور پھر ظاہر ہے کہ لالچ اور خوف کے جو دونوں میں نے ایسپیکٹس آپ کو گنوائے ہیں وہ بھی ایٹ پلے ہوں، تو پھر مسائل جو ہیں وہ مزید گمبھیر ہو جاتے ہیں. جی، آپ نے اسرار کسانہ صاحب کا پہلا جواب سن لیا. ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. عمران خان کا مستقبل پاکستان میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شریف آدمی جس کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ نظام اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اچھا، دوسری جو بات آپ نے کہی ہے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے، دیکھیے عمران خان کا مستقبل جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ پاکستان کا مستقبل امپورٹنٹ ہے. عمران تو ایک شخصیت ہے، عمران کی شخصیت نے جو کرنا تھا اس نے کر لیا. اس نے وہ کام کیا ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا.
اور اس نے پاکستان کے لوگوں کو وہ ایک بتا دیا ہے سلسلہ کہ جو ان کو بتائے گا کہ ایک شخص آیا تھا جس نے ان کی جو زندگی کے جو مختلف مقاصد تھے ان کے بارے میں انہوں نے آگاہ کیا تھا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ زندگی را بقا از مدعاست، زندگی را بقا از مدعاست، کاروانش را درا از مدعاست، کہ زندگی کی جو بقا ہے وہ صرف کسی نہ کسی آرزو یا تمنا میں ہوتی ہے، ورنہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور وہی قافلہ بھی اسی طرح چلتا رہتا ہے جس کی کوئی آرزو کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، ورنہ قافلے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا ہے. تو اس شخص نے تو آپ کو آپ کی قوم کو یہ بتا دیا کہ آپ کا مدعا کیا ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے رول آف لا، آزادی. اور اس نے بتا دیا کہ ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ کی سروائیول جو ہے وہ پاسبل ہو سکے گی، ورنہ نہیں ہو سکے گی. دیکھیے وہ بلکہ اقبال ہی کا ایک مصرع ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو 1979 کا جو ایرانین انقلاب تھا اس کی وہ جان تھا، اس کی روح روان تھا. اور وہ کیا تھا، ہستم اگر می روم، ہستم اگر می روم، روم وگرنہ نیستم، ہستم اگر می روم وگرنہ روم نیستم. اس کا مطلب کیا ہے کہ چلوں تو میں ہوں، رک جاؤں تو میں ختم ہو گیا. تو اقبال نے جس طرح کہا کہ ہماری قوم کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر ایک جو تحرک ہے، جو چلتے رہنے کی اور کاوش کرتے رہنے کی اور آگے بڑھنے کی جو جدوجہد ہے، جب تک یہ ہے تو ہم ہیں، اگر یہ رک گئی تو پھر ہم ختم ہو جائیں گے. اور یہی ہو رہا ہے کہ عمران نے جو اس قوم کو یہ بتایا کہ اپنی زندگی کا ایک تو مدعا رکھیں، اپنے زندگی کے آگے آئیڈیلز بنائیں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے اپنا ایک راستہ منتخب کریں اور اس کے اوپر اپنی سٹرگل جو ہے وہ شروع کر دیں. تو وہی جو چیز تھی وہ اس کو لے بیٹھی اور اسی کی وجہ سے اس کو سزا آج مل رہی ہے. بات یہ ہے کہ عمران سے زیادہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. عمران تو ایک شخصیت ہے، اس کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی لمبی دے اور اس کو پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع دے. لیکن ہر انسان کی طرح ہر ایک نے چلے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، اور پاکستان کا مستقبل اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرح کا ملک بنانا چاہتے ہیں. کہ ہم پاکستان کو ایک کامک ریپبلک آف پاکستان بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ صرف روزانہ مذاق ہوتے ہوں، جوکس اڑتے ہوں، جہاں پہ ٹھٹھا بازی ہوتی ہو اور جہاں پہ کوئی قانون کا نام نہ لیتا ہو، تو پھر آپ کی چوائس ہے، پھر تو وہ آپ نے بنا دیا ہے. لیکن ایسے ملکوں کی وہی حالت ہوتی ہے جو آپ نے دیکھ لی کہ جو آپ نے اعلامیہ دیکھا، ڈکلیریشن آف OIC اینڈ عرب لیگ، اور جس طریقے سے اس پکچر میں آپ کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ 70 ممالک کے پورے جو فوٹو گروپ فوٹو تھا اس کے سب سے آخر میں کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا، ان کو کوئی سلام بھی نہیں کر رہا تھا، شیک ہینڈ بھی نہیں کر رہا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. تو پھر آپ کا یہی ملک بن جائے گا اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ ہمیں کیا ملک دیا گیا تھا. کیا وہ وقت تھا کہ جب UK کا پرائم منسٹر آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے ریکویسٹ کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہمارے پاس آیا ہے. اور دوسری طرف ہم آج کل کے حالات دیکھ رہے ہیں. تو پھر اگر آپ کی یہ چوائس ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہی بنانا ہے اس ملک کو تو پھر آپ کی چوائس ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کا مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے. وہ واپس آئے یا نہ آئے، وہ اقتدار میں آئے یا نہ آئے، ہی ہیز ڈن ہز جاب. اور مجھے یقین ہے کہ اس کا خدا بھی اس کے اوپر راضی ہوگا، کیونکہ جو اس نے کرنا تھا، اس نے جو اویئرنیس کریٹ کرنی تھی، اس نے 90% لوگوں کو متاثر کر کے جو ایک اویئرنیس کریٹ کر دی ہے، وہ کسی بھی بوتل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. اور وہ جو جن ہے جو اس نے نکال دیا ہے وہ اسی طرح ہانٹ کرتا رہے گا. اور جب تک یہ اس ملک و قوم کی جو آرزویں ہیں ان کے مطابق معاملات نہیں چلائے جائیں گے، وہ لوگوں کو ہانٹ اسی طرح کرتا رہے گا. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ جب چاہے گا وہ اپنا راستہ خود بنا سکے گا. لیکن یہ ایک ایفرٹ ہے، ایک راستہ ہے، ایک قافلہ ہے جس کو اپنی راہ جو ہے وہ متعین کرنی ہے اور اس کے مطابق اس نے چلتے رہنا ہے. تو اسی طرح اللہ کرے کہ ہم معاملات کو آگے بڑھاتے رہیں. اظہر بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ جو آپ حق کی بات کرتے رہتے ہیں وہ بھی آگے بڑھتی رہے اور آپ اسی طرح کامیاب ہوتے رہیں. بہت بہت شکریہ جی.
थैंक यू वेरी मच. بہت شکریہ اسحاق کسانہ صاحب، آپ کی ساری باتیں ہمارے تک آ گئی. میں کوشش کروں گا آپ کو دوبارہ بھی دعوت دیتے رہے. ابھی فی الحال اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.